بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور البتہ تحقیق عطا فرمایا ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم۔ وقال الحمد للہ الذی، اور کہا دونوں نے تمام تعریفیں اللہ کے لیے، وہ جس نے الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، وہ جس نے فضیلت بخشی ہم کو علی کثیر من عباد المؤمنین، بہت سوں پر اپنے مومنین بندوں میں سے، ایمان والے بندوں میں سے بہت سے جو ہیں ان پر اللہ نے ہمیں فضیلت عطا فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام والد ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے، اور دونوں بادشاہ ہوئے، دونوں نبی بھی ہوئے، دونوں کو نبوت بھی ملی اور دونوں بادشاہ بھی ہوئے۔ 30 سال کی عمر میں ان کو بادشاہت ملی، 40 سال کی عمر میں ان کو نبوت ملی، اور ان کی داؤد علیہ السلام جو ہیں، ان کی 4 بیویاں، بعض نے لکھا 4 بیویاں تھیں، بعض نے لکھا کہ ان کی 99 بیویاں تھیں، اور یہ قول جو ہے یہ زیادہ مضبوط قول ہے۔ 99 بیویوں والا، مزید ایک بیوی کے خواہش مند تھے کہ 100 پورا ہو جائے جی، لیکن آپ کو روک دیا گیا، جس کی وجہ سے آپ کی 99 ہی رہیں۔ آپ کے کل 19 بیٹے تھے، 4 ان کی 6 ان کی 19 بیٹے تھے، 5 بیٹیاں تھیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے چھوٹے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، تو سلیمان علیہ السلام بھی نبی بھی ہوئے، بادشاہ بھی ہوئے، اور باقی ان کی اولاد، ان کے بیٹے جتنے بھی تھے سب مومن موحد اور ادب و احترام کے پیکر، بہت زیادہ۔ یار بچے نے تو کڈو یار، کیڑے بچے نے، ان کو گھر بھیجو۔ ان کی بعض نے لکھا کہ 75 سال عمر تھی، بعض نے لکھا کہ 100 سال عمر۔ 100 سال والا قول یہ زیادہ اصح اور مضبوط ہے۔ وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، اور وارث بنے سلیمان کے داؤد، نہ سلیمان داؤد کے، وارث بنے سلیمان داؤد کے۔ تو بیٹے حالانکہ 19 تھے، لیکن سب سے چھوٹے بیٹے سلیمان علیہ السلام تھے۔ تو چونکہ اللہ رب العزت نے علم، فصاحت و بلاغت یہ سلیمان علیہ السلام کو باقی بھائیوں کی بنسبت زیادہ عطا فرمائی تھی، اسی علم کی بدولت یہ وارث بنے۔
تو حضرات انبیاء کے کچھ جائیدادوں کے وارث ان کی اولاد تو ہوتی نہیں ہے، ان کے علم کی وارث ہوتی ہے۔ وقال یا ایھا الناس علمنا، اور کہا یعنی سلیمان علیہ السلام نے، یا ایھا الناس، اے لوگو، علمنا، سکھائے گئے ہیں ہم، منطق الطیر، پرندوں کی بولیاں۔ یعنی سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے تمام چرند پرند، زمین پہ چلنے پھرنے والے کیڑے مکوڑے، ہر چرند پرند کا، ہر نباتات میں سے ہر مخلوق کا علم جو ہے، ان کی بولیوں کا علم اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ اور یہ کمال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے عطا فرمایا۔ کئی جانور جو ہیں وہ آ کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایات کیا کرتے تھے کہ ہمارا مالک جو ہے وہ ہم پر ظلم کرتا ہے، جبر کرتا ہے، کھانے کو کچھ دیتا نہیں ہے جی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہ صحابہ جو بیٹھے ہوتے تھے وہ تو صرف جانور کا بڑبڑانا ہی سنتے تھے، بس جیسے جانور بڑبڑاتا ہے اسی طرح وہ صحابہ یہی سنتے تھے کہ جانور آیا ہے اور آ کے کچھ بڑبڑایا ہے۔ حضور پھر صحابہ کو جو ہے وہ تشریح فرماتے اور آگاہ فرماتے کہ تم جانتے ہو کہ یہ اونٹ جو آیا ہے یا گدھا جو آیا ہے، اس نے آ کے کیا کہا ہے، جانتے ہو؟ صحابہ کہتے یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں، آپ ہی ارشاد فرمائے۔ پھر حضور بتاتے کہ اس نے آگے اپنے مالک کی شکایت کی ہے کہ وہ کچھ کھانے پینے کو دیتا نہیں ہے، تو وزن زیادہ لاتا ہے اور جو ہے وہ ظلم کرتا ہے، جبر کرتا ہے۔ یہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پھر مالک کو بلا کے تو اس کی شکایت کا جو ہے وہ اظہار مالک کے سامنے کرتے کہ تمہارے اس جانور نے آ کے یہ شکایت کی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو بھی پرندوں کی، چرند پرند کی بولیوں کا علم اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور دیا ہم کو ہر چیز میں سے، دیے گئے ہم ہر چیز میں سے۔ ان ھذا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، بے شک یہ البتہ بڑا یا ظاہر ظہور فضل ہے۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور جمع کیے گئے سلیمان کے لیے جنودہ، ان کے لشکر کو، من الجن، جنوں میں سے، والانس، اور انسانوں میں سے، والطیر، اور پرندوں میں سے، فہم یوزعون، تو وہ روکے جاتے تھے جی۔ تو سلیمان علیہ السلام جب پھر بادشاہت پہ معمور ہوئے نا، آپ کی بادشاہت جو ہے یہ صرف انسانوں پر نہیں تھی، تمام مخلوقات پر آپ بادشاہ تھے۔ تو آپ نے پھر ساری مخلوق کے جو ہے نا وہ ساری مخلوق کو آپ نے جمع فرمایا، یعنی جنوں کو، انسانوں کو، پرندوں کو، سب کو آپ نے جمع فرمایا اپنے اس لشکر کو۔ حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل، آپ سلیمان علیہ السلام کا جو تھا تخت جی، بہت بڑا وہ تخت تھا جس پر آپ براجمان ہوتے تھے جی، اور اس تخت کے آگے جو ہے نا وہ اس کے دائیں بائیں کمرے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کی 300 بیویاں تھیں، 700 ان کی لونڈیاں تھیں،
لونڈی جو ہوتی ہے وہ بھی نکاح کے حکم میں ہوتی ہے۔ گویا کہ 1000 بیویاں رکھتے تھے سلیمان علیہ السلام جی۔ تو 300 کمرے، خوبصورت کمرے جو ہیں مزین تیار شدہ، یہ بیویوں کے لیے تھے۔ 700 کمرے ان کی لونڈیوں کے لیے، کنیزوں کے لیے 700 کمرے وہ تھے۔ وہ تخت جو تھا وہ میلوں پر محیط تھا، اتنا بڑا تخت تھا۔ اس کے پائے جو تھے، پایوں کی تعداد ہزاروں پر مشتمل ہے، یعنی 4000 اس کے پائے تھے۔ 30 گز وہ اونچا تھا، اور آپ چونکہ معمور تھے نا، یہ ہوا بھی مسخر تھی، ہوا پر بھی آپ کا حکم چلتا تھا، تو ہوا کو حکم دیتے تھے، ہوا ان کا تخت جو ہے نا وہ اٹھاتی تھی، اور اٹھا کے تو جدھر آپ نے جانا ہوتا تھا، روئے زمین پر آپ کی حکومت تھی جی۔ تو آپ یعنی جہاز کی رفتار سے بھی تیز ہوا جو ہے وہ آپ کے تخت کو اڑا کے لے جاتی تھی۔ تو جو تھے باقی آگے کرسیاں لگی ہوئی تھیں باقاعدہ تخت کے اوپر، تو وہ آپ کی رعایا، آپ کی مخلوق جو ہے وہ اس کے اوپر براجمان ہوتی، تو تختیوں کے اوپر، تو آپ اپنے تخت کے اوپر تشریف فرما ہوتے جی۔ بیگمات جو ہے نا وہ اپنے اپنے کمروں میں ہوتی۔ تو پھر جہاں جہاں سے بھی وہ تخت گزرتا تھا، پرندوں کی ڈیوٹی تھی، پرندے جو ہیں نا وہ اوپر جو ہے وہ ایسے سایہ کیے رکھتے تھے، یعنی دھوپ نہیں پڑتی تھی تخت کے اوپر، اس قدر پرندے جدھر بھی جاتے تھے پرندے ساتھ ساتھ جاتے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وہ چلتے ہوئے پھر پہنچے ایک جگہ پہ، ایک آبادی میں انہوں نے جانا تھا، تو آبادی سے 3 میل دور آپ نے اپنا تخت جو ہے نا وہ اتارا، وہاں سے پیدل چل کے جانا تھا۔ جب تخت نیچے اترا تو چیونٹیوں نے دیکھا کہ لشکر آ رہا ہے، سلیمان علیہ السلام ہے اور ان کا لشکر ہے جی۔ تو چیونٹیوں کی جو سردار تھی اس نے یہ اس کا ذکر آ گیا تھا، حتی اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ جب آئے علی واد النمل، یعنی چیونٹیوں کے لشکر پر، چیونٹیوں کی وادی پر، قالت نملۃ، کہا چیونٹیوں کی سردار نے، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں داخل ہو جاؤ اپنے گھروں میں، اپنے گھروں میں یا اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ لا یحطمنکم سلیمان وجنود، کہ نہ کچل ڈالے تم کو سلیمان اور اس کا لشکر جی۔ وہم لا یشعرون، اور وہ بے خبری میں، لاشعوری میں کہیں چلتے ہوئے تم کو کچل نہ ڈالے، لہٰذا اپنے اپنے بلوں میں، اپنے گھروں میں گھس جاؤ۔ جب اس نے یہ کہا، اب یہاں پہ قابل توجہ ایک بات یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام جب بوڑھے ہو گئے نا، تو انہوں نے اپنے جو ہے وہ جب اپنی بادشاہت جو ہے وہ سپرد کرنا چاہی جی، تو اعلان کیا اپنے چھوٹے بیٹے کے بارے میں۔ بڑے جو ہیں نا انہوں نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا کہ جی ہم بڑے موجود ہیں، تو بادشاہت اگر دینی ہے تو ہم میں سے کسی کو دیجئے، وہ تو ہیں ہی چھوٹے۔
سب سے چھوٹے اس وقت ان کی عمر 13 سال تھی۔ تو انہوں نے کہا جو ہے اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہی یہی تھا، سلیمان علیہ السلام کو نبی بنانے کا اور اپنا بادشاہ دیے جانے کا حکم تھا۔ تو داؤد علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کی کہ اب اس کا کیا کرنا ہے، بیٹے اعتراض کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ 5 سوال ہیں، اپنے بیٹوں کو جمع کرو، ان کو کہو کہ سب کو کہو کہ میں 5 سوال آگے رکھوں گا تم لوگوں کے سامنے، ان 5 سوالوں میں سے مطلب سارے سوالوں کا جواب جس نے دے دیا وہ بادشاہت کا میرا جو ہے نا وہ جانشین ہوگا، جی بادشاہت آگے اس کی طرف منتقل کر دوں گا۔ تو داؤد علیہ السلام نے پھر بلایا، سب کو بلا کے اور لوگوں کو بھی بلا کے تو 5 سوال جو ہے نا ان کے آگے رکھے، اور وہ سوال کیا تھے؟ پہلا سوال انہوں نے یہ ان سے کیا کہ ہر انسان کے سب سے زیادہ قریب کون سی چیز ہے؟ چل جا۔ سب سے زیادہ ہر انسان کے سب سے زیادہ قریب کون سی چیز ہے اور انسان کے دور کون سی چیز ہے؟ پہلا سوال یہ۔ اور دوسرا سوال کہ انسان کو کس سے محبت ہوتی ہے اور کس چیز سے کس سے زیادہ وحشت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا سوال وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جو قائم ہیں اور کون سی 2 چیزیں ہیں جو مختلف ہیں۔ چوتھا سوال وہ 2 کون ہیں جو ہمیشہ ہر انسان کے دشمن ہیں۔ پانچواں سوال وہ کون سا کام ہے جس کا انجام اچھا اور تعریف پر مبنی ہے، اور وہ کون سا کام ہے جس کا انجام برا اور پچھتاوے کا جو ہے نا وہ سبب بنتا ہے۔ یہ 5 سوال ہیں۔ فرمایا ان 5 سوالوں کے جو جواب دے دے گا وہ میرا وارث ہوگا۔ اب باقی جو ہے 18 بیٹوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو ان میں سے ایک سوال کا بھی جواب نہیں آتا۔ تو سلیمان علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ ان کے سوالوں کا جواب میں دوں گا۔ کہا کہ جی ٹھیک ہے تم دو۔ انہوں نے آگے پھر جواب دیے، جی انہوں نے کہا کہ جی پہلا جواب یہ ہے کہ انسان کے سب سے زیادہ قریب اس کی موت ہے، کسی بھی وقت کسی بھی لمحے اس کو آ جانی ہے، اس کو خبر بھی نہیں ہونی، اور سب سے دور اس کا وہ مال دنیاوی مال ہے کہ مرنے کے بعد وہ اس سے اتنا کوسوں دور ہو جاتا ہے کہ اس کے ایک آنا جو ہے نا وہ بھی اس کے کام نہیں آتا۔ کہا ٹھیک ہے۔ دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے، جی وہ زندہ انسان روح کے ساتھ، یہ جسم جو ہے روح کے ساتھ، یعنی اگر جسم میں روح ہے تو اس انسان کے ساتھ انسان محبت کرے گا، لیکن جس سے وحشت ہوتی ہے اس کو، وہ یہی انسان بغیر روح کے، ٹھیک ہے، یعنی جس کے ساتھ انسان کو وہ محبت جو ہے وہ کس وجہ سے ہے کہ اس کے اندر روح موجود ہے، وہ انسان چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، اس کے ساتھ باتیں کرتا ہے، لیکن وہی انسان اس کے اندر سے جب روح نکل جاتی ہے
تو اب اپنے باپ کے ساتھ کتنی محبت ہوتی ہے جی، یا والد کی اپنی اولاد کے ساتھ کتنی محبت ہوتی ہے، لیکن جب روح نکل جاتی ہے تو یہی کہا جاتا ہے کہ جلدی جلدی یہ ڈیڈ باڈی گھر میں پڑی ہے، اس کو جلدی جلدی قبر کے حوالے کرے۔ اب دنیا میں تو اس کے ساتھ بڑی محبت وہ کرتا تھا نا، اب محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ اب وہ محبت نبھاؤ نا آگے تک۔ وہ قبر میں جا کے لیٹ گیا ہے تو ساتھ لیٹو اس کے، لیکن نہیں، سوال نہیں پیدا ہوتا کہ محبت جو ہے اب چونکہ اب اس کے اندر روح نہیں ہے، روح نکل گئی، جس کی وجہ سے اس کے ساتھ محبت تھی، اصل چیز جو ہے نا وہ روح تھی، وہ روح ہی نکل گئی، اب اسی انسان سے وحشت ہوتی ہے۔ اب تیسرے سوال کا جواب انہوں نے دیا، وہ قائم جو دو چیزیں ہیں وہ آسمان اور زمین ہے، اور جو اس کے مختلف دو چیزیں ہیں وہ دن اور رات ہے۔ چوتھا سوال اس کا جواب یہ، آپس میں دو ہمیشہ دشمن، دو چیزیں آپس میں ہمیشہ کے لیے دشمن ہیں، اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ یعنی موت اور حیات۔ یعنی جب موت آتی ہے تو حیات ختم ہو جاتی ہے، جتنی دیر تک حیات رہتی ہے تو موت نہیں آتی ہے۔ یہ دونوں آپس میں ہمیشہ کے لیے دشمن ہیں۔ اور پانچویں سوال کا جواب یہ ہے کہ غضب اور غصہ کی حالت میں کنٹرول کرنا، یہ حلم کرنا یعنی برداشت کر لینا، یہ قابل تعریف ہے۔ یعنی سوال یہ تھا نا کہ وہ کون سا ایسا عمل ہے کہ جو کہ بعد میں قابل تعریف ہے، جس کا انجام اچھا ہے، قابل تعریف ہے، اور وہ کون سا کام ہے جس کا انجام برا ہے اور پچھتاوا ہے؟ وہ فرمایا کہ وہ غصہ ہے۔ اگر اسی غصہ پر بندہ کنٹرول کر لے تو وہ اس کے لیے بہت اچھا اور فائدہ مند ہے، اور اگر کنٹرول نہ کرے تو وہ نہ جانے اس غصہ کی وجہ سے کیا نقصان کر دے، اگلے کی جان کا جو ہے نا وہ کوئی نقصان ایسا کر دے کہ بعد میں پچھتاوے کے علاوہ اور کوئی اس کا مطلب اسے کچھ حاصل نہ ہوگا جی۔ تو جب یہ 5 سوالوں کے جواب سلیمان علیہ السلام نے دے دیے تو آپ نے فرمایا کہ میرے بعد یہ میری بادشاہت کا، میرے تخت کا جو ہے نا یہ وارث یہ سلیمان ہوگا۔ پھر کچھ عرصہ بیمار رہے اور پھر وفات پا گئے 30 سال کی عمر میں۔ پھر یعنی اس اعتبار سے داؤد علیہ السلام کو بھی 30 سال کی عمر میں ان کو بادشاہت ملی، سلیمان علیہ السلام کو بھی 30 سال کی عمر میں بادشاہت ملی۔ داؤد علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، سلیمان علیہ السلام کو بھی 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، ٹھیک ہے۔ تو لیکن ان کی بیویاں 99 تھیں اور ان کی گویا کہ 1000، اور یہ 1000 ان کی بیویاں جو ہیں ایک مرتبہ انہوں نے شکوہ کیا سلیمان علیہ السلام سے کہ جی آپ جو ہے وہ حق زوجیت ادا نہیں کرتے، تو آپ نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے، میں روزانہ ہر بیوی کا حق ادا کروں گا، 1000 بیویوں کا حق ادا کروں گا، اور اس کے بدلے میں 1000 بیٹے مجھے ہوں گے، اور وہ 1000 بیٹے جو ہیں وہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے میں وقف کروں گا۔ لیکن انشاءاللہ نہیں کہا، انشاءاللہ نہیں کہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی بیٹا ان کو عطا فرمایا۔ بیویاں 1000 تھیں لیکن بیٹا ایک ہی، اور وہ بھی اپاہج تھا جی۔ اچھا، تو چیونٹیوں نے کہا، یہ جب کہا نا اپنے سردار نے، چیونٹیوں کی سردار نے اپنے
اپنی باقی چونٹیوں کو سلیمان علیہ السلام کے بارے میں، تو فتبسم ضاحکا من قولها وقال رب اوزعنی، تو مسکرا دیے سلیمان علیہ السلام، مسکرائے سلیمان ضاحکا ہنستے ہوئے، یعنی کہکا لگا کے نہیں، صرف دانت ان کے ظاہر ہوئے اور مسکرائے۔ کس وجہ سے مسکرائے؟ کہ چیونٹی نے جو یہ کہا اپنی جو ہے اپنی باقی چیونٹیوں کو، یہ اپنی وادی میں کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، ابھی 3 میل کا فاصلہ تھا، 3 میل کے فاصلے پہ سلیمان علیہ السلام نے چیونٹیوں کی ملکہ کی یہ گفتگو جو ہے یہ سن لی جی۔ تو سلیمان علیہ السلام جو 3 میل کے فاصلے پہ چیونٹی کی گفتگو کو سن سکتے ہیں، تو وہ کسی چیونٹی کو نقصان کیسے پہنچا سکتے ہیں جی؟ وہ قریب آ کے چیونٹیوں کے اس لشکر کو دیکھ نہیں سکتے کہ لشکر ادھر سے گزر رہا ہے۔ اسی بات پہ کہ کیسی نادان ہے چیونٹیوں کی ملکہ جو ہے، اور اپنی باقی چیونٹیوں کو کہہ رہی ہے کہ جلدی جلدی گھس جاؤ بلوں میں، لشکر آ رہا ہے سلیمان کا، ابھی 3 میل کے فاصلے پر ہے یہ جی۔ تو سلیمان علیہ السلام اس گفتگو کی وجہ سے مسکرا پڑے۔ وقال ربی اوزعنی، اور عرض کی ربی اے میرے رب، اوزعنی مجھے توفیق عطا فرما، ان اشکر نعمتک التی، کہ میں شکر بجا لاؤں یا شکر کروں نعمتہ کا، تیرے احسان یا تیری نعمتوں کا، التی وہ، انعمت علیہ جو تو نے انعام کی مجھ پر، وعلی والدیہ اور میرے والدین پر، وان اعمل صالحا اور یہ کہ میں عمل کرتا رہوں نیک، ترضاہ جو تجھے راضی کرے، یعنی ایسا عمل میں کروں جو تیری رضا کا سبب بنے۔ وادخلنی برحمتک، اور داخل فرما مجھ کو برحمتک اپنی رحمت سے، فی عبادک الصالحین نیک اپنے نیک بندوں میں۔ وتفقد الطیر فقال ما لی لا اری الہدہد، حضرت سلیمان علیہ السلام پھر اس بستی سے واپس لوٹے نا، تو پھر آگے رواں دواں ہوئے آپ کا سفر۔ ملک سبا، یہ یمن کا ایک شہر ہے سبا کے اوپر سے آپ کا تخت جو ہے نا وہ ایسے اڑتا ہوا آگے چلا گیا، صنعاء کے مقام تک آپ ٹھہرے، ٹھیک ہے، صنعاء کے مقام پہ آپ جا کے وہاں پہ ٹھہر گئے۔ جب وہاں پہ ٹھہرے تو دیکھا کہ جو ہے وہ لشکر میں ہدہد کوئی نہیں ہے۔ اب اتنے پرندے اوپر جو ہے نا فضا کے اوپر ہیں، میلوں جو ہے نا وہ اپنا محیط، یعنی ان کا احاطہ جو ہے وہ میلوں پر محیط ہے جی۔ تو ایک پرندہ اس میں سے اگر غائب ہو گیا تو کیا خبر، کیا پتہ کہ کون سا پرندہ غائب ہوا ہے غائب ہوا ہے نہیں ہوا جی۔ یہ ان کے علم کا کمال تھا نا کہ جو ہے جب وہاں پہ تخت نیچے اترا صنعاء کے مقام پہ تو دیکھا کہ ہدہد نہیں ہے۔ وتفقد الطیر، تو تلاش کیا پرندوں کو، فقال ما لی لا اری الہدہد، تو فرمایا کیا ہوا کہ نہیں میں دیکھتا ہوں ہدہد کو۔ تو پرندوں کا جائزہ لیا نا، ایسے دیکھا آسمان پہ کہ سارے پرندے ہیں، ہدہد کا جو مقام تھا نا وہ اپنے مقام سے غائب تھا، ادھر سے روشنی آ رہی تھی
تو سلیمان علیہ السلام دیکھتے ہی پہچان گئے کہ یہاں پہ یہ جگہ جو ہے نا یہ ہدہد کی ہے، تو ہدہد کوئی نہیں ہے جی۔ تو فرمایا ما لیا لا ارى الہدہد، کیا ہوا ہے کہ میں دیکھ رہا ہدہد کو، کہ ہدہد کدھر ہے؟ ام کان من الغائبین، یہ یا وہ واقعی حاضر نہیں ہے، یعنی غیر حاضروں میں سے ہے، غائبین غائب ہونے والوں میں سے ہے۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، البتہ یعنی جب پتہ چلا نا کہ واقعی ہدہد کوئی نہیں ہے ہمارے لشکر میں، تو پھر سلیمان علیہ السلام غصے میں کہ اس کی کیسے ہمت ہوئی اور کیسے اس کی مجال ہوئی کہ مجھ سے پوچھے بغیر کہیں پہ وہ ٹھہر گیا ہے، کہیں پہ وہ رکا ہے، تو وہ مجھ سے اجازت اس نے کیوں نہیں لی؟ ہیں جی، لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، البتہ میں سزا دوں گا اس کو، اور سزا بھی کون سی؟ عذاب شدید، سخت سزا۔ او لَأَذْبَحَنَّهُ، یا اس کو میں ذبح کروں گا، او لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا وہ لائے میرے پاس روشن دلیل جی، یا اس کو میں سزا دوں گا۔ سزا کیا کہ اس کے پر جو ہے نا وہ اتار دوں گا، اکھیڑ دوں گا، اکھیڑ کے تو اس کو دھوپ میں جو ہے نا وہ ٹھہراؤں گا اس دھوپ میں، اور وہ اڑ بھی نہیں سکے گا، یا اس کو میں ذبح کروں گا، یا پھر یہ ہے کہ وہ کوئی مضبوط دلیل میرے پاس لے کے آئے کہ وہ کیوں ٹھہرا ہے، کس جگہ پہ ٹھہرا ہے، کس بنا پہ ٹھہرا ہے، اور ایسی دلیل ہو کہ جو مجھے مطمئن کر سکے، تو پھر میں اس کو چھوڑ سکتا ہوں۔ فتبسم نہ فمکث غیر بعید، فمکث غیر بعید، تو پھر ٹھہرا وہ پرندہ جی، غیر بعید غیر معمولی یعنی کچھ دیر، معمولی سی دیر، کچھ دیر وہ ٹھہرا جی، یعنی جب آپ نے پوچھا نا تو کچھ دیر گزر گئی اور وہ کچھ دیر کے بعد پھر وہ آ گیا۔ فقال احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین، پس کہا احطت، آ کر اس نے کہا احطت کہ چکر لگایا میں نے، احاطہ کیا میں نے یا چکر لگایا، یعنی جب ہم صنعاء کے اوپر سے گزر رہے تھے نہ، اس کے سبا کے اوپر سے، سبا کے اوپر سے گزر رہے تھے، تو میں نے وہاں پہ ایک دیکھا ایک قوم کو کہ ایک قوم وہاں پہ آباد ہے، تو بس اس قوم کا جائزہ لینے کے لیے کہ یہ قوم کون سی ہے اور یہ کیا کرتے ہیں، مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، کافر ہیں، بت پرست ہیں، مشرک ہیں، کیا نہیں ہیں، بس وہ میں جائزہ لینے کے لیے میں اس سبا کے مقام پہ اتر گیا، ٹھیک ہے۔ فقال احطت بما لم تحط به، جی چکر لگایا میں نے اس علاقے کا، بما لم تحط به کہ نہیں چکر لگایا آپ نے اس کا، یعنی آپ نے اس مقام کا، اس آبادی کا چکر نہیں لگایا جی، وہاں پہ میں البتہ ٹھہرا ہوں اور میں نے چکر لگایا۔ وجئتک، اور میں نے پایا نہیں، اور آیا ہوں میں آپ کے پاس جی، من سبأ، علاقہ سبا سے، بنبأ یقین، ایک پکی پختہ خبر کے ساتھ جی، کہا کہ جی میں ابھی آیا ہوں ایک سبا کے علاقے سے، اور صرف آیا نہیں ہوں، ایک بڑی پکی خبر لے کے آیا ہوں آپ کے پاس۔
انی وجدت امرأۃ، کہ بے شک میں نے پایا ہے ایک عورت کو، تملکہم، جو بادشاہ ہے ان کی، وَأُوتِیَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور دی گئی ہے مجھے ہر قسم کی، ہر چیز کی خبر، والا عرش عظیم، اور اس کے لیے بڑا تخت ہے نا، وَأُوتِیَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، وہ بادشاہ جو ہے نا، وہ عورت، وہ دی گئی ہے ہر چیز، ہر قسم کی چیز، ہر قسم کی چیزوں میں سے، یعنی اس کو، اس کے پاس بڑا مال و متاع ہے، اور بڑا جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے آواز میں، اس کے پاس ہر قسم کی چیز جو ہے نا وہ اس کو ملی ہوئی ہے، والا عرش عظیم، اور اس کا بڑا تخت ہے۔ یہ جو سبا جو تھا نا، علاقہ سبا، یہ جنوبی یمن میں یہ علاقہ تھا، اور یہ تجارت پیشہ لوگوں کا علاقہ تھا، بہت زیادہ لوگ امیر کبیر تھے، بڑا جو ہے نا مال و متاع تھا ان کے پاس۔ تو اس نے کہا کہ یہ جو ہے نا، یہ ان کی جو بادشاہ تھی وہ عورت تھی، اور عورت کا جو ہے وہ کیا نام تھا، بلقیس جی۔ تو یہ بلقیس جو تھی نا، یہ اس کے والد کا نام شرجیل، بلقیس بنت شرجیل، اس کا والد جو تھا نا، یہ بادشاہ تھا اس علاقے کا، یمن کا بادشاہ تھا، اور اس کی ایک ہی یہی بیٹی تھی، بیٹا کوئی نہیں تھا اس کا، شرجیل کا۔ اب جب وہ مرنے لگا، جب مرا تو پھر جو ہے نا یہ اس کی بیٹی بلقیس یہ تخت پر براجمان ہو گئی۔ اس نے لوگوں کو کہا ہاں جی بیعت کرے میری، میں بادشاہ ہو گئی ہوں، بادشاہ اب میں ہوں۔ آدھی رعایا نے جو ہے نا وہ اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، اور آدھی نے بیعت کوئی نہ کی۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم عورت کی حکومت کو مانتے ہی نہیں ہے۔ اب اس نے ایک چال چلی، اس نے کہا، اس کا ایک چچا زاد بھائی تھا، وہ آدھی سلطنت کا بادشاہ اس کو بنا دیا اس نے۔ لوگوں کو کہا کہ ہاں جی آدھی سلطنت کا بادشاہ یہ ہے، لہذا اس کی بیعت کر لو۔ لوگوں نے بیعت کر لی۔ اس لیے پھر ایک چال چلی، وہ چال یہ چلی کہ اس کو بلایا اس نے، کیونکہ بادشاہت اس نے اس کو دی تھی، تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ پہلے بادشاہ تو یہ تھی نا، تو اس نے جو ہے وہ تابع فرمان اسی کا ہونا تھا۔ اس نے بلایا اس کو، جب بلایا تو جب یہ وہ آیا نا، تو اس نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ شادی کرتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ کہا کہ پہلے یہ جو ہے نا اسی خوشی میں یہ کچھ شراب کی محفل ہو جائے نا ذرا۔ اس کو شراب وغیرہ پلائی، وہ نشے میں ایسا دھت ہوا کہ وہ ایسے پڑ گیا جناب بلی، جیسے مدہوش ہوتا ہے بندہ۔ جب وہ ایسے پڑا ہوا تھا تو اس نے اس کا سر قلم کر دیا، اس کو ختم کر دیا وہیں پہ۔ پھر لوگوں کو کہا گیا جی اب بادشاہ جو بیعت تم نے کرنی تھی وہ میں نے کروا لی ہے، اب بادشاہ صرف میں ہی ہوں اور کوئی نہیں ہے۔ یہ پھر پورے اس سلطنت کی جو ہے نا یہ بادشاہ بن گئی، یعنی ملکہ جو ہوتی ہے نا، ملکہ وہ بن گئی۔ اس کا تخت جو تھا یہ
یعنی تواریخ میں ہے بلقیس کے لیے 600 عورتیں اس کی لونڈیاں تھیں، 800 اس کے مرد خدام تھے اس کے، ٹھیک ہے۔ اس واقعے کے بعد پھر سلیمان علیہ السلام کا واقعہ جو ہے نا وہ درپیش ہوتا ہے۔ یہ بعد میں پھر سلیمان علیہ السلام، یہ پھر بعد میں مومنہ ہوئی، یہ پہلے بت پرست تھی، یہ سورج کی پوجا کرنے والے یہ لوگ تھے، سورج کی پوجا کرتے تھے، بعد میں یہ مومنہ ہوئی اور سلیمان علیہ السلام کے عقد میں آئی، تو سلیمان علیہ السلام نے پھر اس کے ساتھ نکاح کیا اور پھر اس ملک کے یمن کے بھی بادشاہ پھر سلیمان علیہ السلام ہو گئے۔ اس کا تخت جو ہے وہ 40 گز لمبا، 30 گز چوڑا، 30 گز ہی اونچا اس کا تخت تھا، ہیرے جواہرات کے ساتھ مزین، اور یعنی یہ اس کے جو ہے نا اگلا حصہ اس کا سونے کا بنا ہوا، جس میں یاقوت سرخ رنگ کے جڑے ہوئے تھے، اور اس کے بعد مطلب حصوں پہ ہیرے جواہرات وہ لگے ہوئے تھے، سونے کے اس کے چھت تھے، کمرے بنے ہوئے تھے، اسی طرح اس کے 7 کمرے تھے اس کے، جی۔ تو یہ اس کا جو ہے نا یہ تخت تھا، اسی تخت کا جو ہے نا اس نے ذکر کیا ہدہد نے، وجدتها وقومها يسجدون للشمس۔ اب ہدہد جو ہے وہ اگلی بات اور بتانے لگی، وہ کیا کہ میں نے پایا ہے ان کو، وقومها یعنی اس کو، اس بلقیس کو، ملکہ کو، وقومها اور اس کی قوم کو، یسجدون سجدہ کرتے ہیں، للشمس سورج کو، من دون اللہ اللہ کے سوا، وزین لهم الشیطان اور خوبصورت کر دیے ہیں ان کے لیے شیطان نے اعمالہم ان کے اعمال، فصدہم عن السبیل پھر روک رکھا ہے ان کو، عن السبیل سیدھے راستے سے، فہم لا یہتدون پس وہ نہیں ہدایت پانے والے۔ اللہ یسجدوا للہ الذی، اللہ یسجدوا یہ کہ نہیں سجدہ کرتے، للہ اللہ کے لیے، الذی وہ، یخرج الخبء جو نکال ظاہر کرتا ہے، خبء چھپی چیزوں کو، یعنی اس اللہ کو نہیں وہ پوچھتے، اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، تو آسمانوں اور زمینوں کی چھپی چیزوں کو نکالتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ مَا تُعْلِنُونَ اور جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اللہ وہ ہے کہ نہیں معبود کوئی مگر وہی، رب العرش العظیم رب ہے عرش عظیم کا۔ قال سننظر اصدقت، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، سننظر ان قریب دیکھیں گے ہم، اصدقت یعنی جو تو نے باتیں کی ہیں نا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے، جب بھی کوئی بات پتہ چلے فی الفور جو ہے نا اس پہ کوئی ایکشن نہیں لے لینا چاہیے، جب تک اس کی گہرائی تک اس کی تصدیق نہ کر لے اس بات کی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے حالانکہ نبی تھے تو غیب سے جان سکتے تھے کہ آیا یہ ہدہد بات صحیح کر رہی ہے یا نہیں، جی۔ تو لیکن سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا، ان قریب ہم دیکھیں گے، اصدقتا
تمہاری سچائی کو، یعنی کیا تم سچے ہو یا نہیں، ام کنت من الکاذبین، کیا تم سچے ہو، ام کنت، یا تم جھوٹوں میں سے ہو، من الکاذبین، یا تم جھوٹوں میں سے، یعنی تم سچے ہو یا جھوٹے ہو، یہ اب بعد میں ہم تصدیق کریں گے، پتہ کریں گے۔ اذهب بکتابی ھذا فالقی الیہم، کہ لے جاؤ میرا یہ خط، ھذا یہ، فالقی، بس ڈال دو اس کو، الیہم، ان کی طرف، یعنی یہ لے جاؤ اور ان پر جا کے ڈال دو۔ تو اس نے تو ظاہر سی بات ہے، حدود ہے، اس نے جا کے ایسے ڈال نہیں ہے نا، پھینک نہیں ہے نا۔ ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون، پھر تولا عنہ، دور ہو جاؤ ان سے، یعنی ان کو وہ پھینکو نا، پھینک کے اس کے بعد دور ہو کے تو جا کے انتظار کرو، دیکھو کہ وہ اس خط پہ کیا ری ایکشن کرتے ہیں، تمہیں جواب دیتے ہیں یا نہیں دیتے، جی۔ تو پھر دور ہو جاؤ ان سے، فانظر ماذا یرجعون، پھر دیکھنا کہ کیا رجوع کرتے ہیں وہ لوگ، ماذا یرجعون۔ قالت یا ایھا الملأ، اچھا پھر وہ ہدہد جو ہے نا وہ لے گیا خط سلیمان علیہ السلام سے، جا کے تو بلقیس کی گود میں ایسے پھینک دیا، ڈال دیا۔ اس نے وہ دیکھا، کھولا، اس پہ دیکھ کے پڑھا اس نے، قالت یا ایھا الملأ، بولی اے درباریو، انی القی الی کتاب کریم، بے شک میری طرف ڈالا گیا ہے کتاب، ایک خط کریم، عزت والا، انہ من سلیمان، بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے، وانہ من بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بے شک وہ اللہ کے نام سے ہے جو رحمان الرحیم ہے۔ یعنی سلیمان علیہ السلام نے ایک تو وہ خط عربی میں لکھا تھا، یمن کی جو ہے نا وہ بولی وہ عربی تھی، تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا انہوں نے، اور سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہی ہے خط کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس نے کہا کہ یہ خط آیا ہے میرے پاس، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے انہ من سلیمان، کہ سلیمان کی طرف سے ہے، وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ اللہ کے نام سے ہے۔ تو وہ تو مشرک لوگ تھے جی، تو وہ متعجب ہوئی کہ یہ اللہ کے نام سے ہے جو غالب ہے، مطلب مہربان ہے۔ تو اللہ تعلو علی واتونی مسلمین، یہ کہ یہ لکھا کیا پھر سلیمان علیہ السلام نے، یہ کہ بڑا بننے کی جرت نہ کرنا، علیہ مجھ پر، یعنی مجھ پر بلندی نہ چاہنا، واتونی مسلمین، اور آ جاؤ میرے پاس مطیع بن کر، یا مسلمان ہو کر، یا میرے گردن رکھتے ہوئے میرے پاس آ جاؤ، ٹھیک ہے۔ یعنی بادشاہ جو ہے یہ میری ہے اپنا روئے زمین کے اوپر، تم کون ہوتی ہو یہاں پہ بادشاہت کرنے والی، لہٰذا مجھ پر بڑا بننے کی کوشش نہ کرنا، تو ایسے کرو کہ آ جاؤ میرے پاس مسلمان ہوتے ہوئے، مطیع بنتے ہوئے اور گردن رکھتے ہوئے میرے پاس آ جاؤ، ما علینا الا البلاغ۔